بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے؟ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ بے شک دعا کیسے مانگیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو قطعیت کے ساتھ اصرار کرتے ہوئے دعا کرے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب غور سے سنیں دوستوں، سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی۔ نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ نمبر 3، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ نمبر 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ نمبر 5، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ اور نمبر 6، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ دوستو، خواہشیں بادشاہوں کو بھی غلام بنا دیتی ہے، جبکہ صبر غلاموں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں ہوتا، نہ محبت میں نہ ظرف میں۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کا سایہ سب پر سلامت رکھیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ کڑوے الفاظ جب بولتے ہیں تو وہ گولی کی طرح سینے میں لگتے ہیں، دل چیر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور آگے والا انسان سکون سے سو جاتا ہے۔ کسی کو دکھ دے کے اور وہ ٹوٹا ہوا انسان بنا کچھ جواب دیے خاموش ہو جاتا ہے، اور اگر وہ تہجد میں رو دے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آنسو گرائے، تو اس انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک بار آہ لگ جائے پھر انسان کبھی نہیں سدھرتا۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں۔ نمبر 1، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد۔ نمبر 2، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار۔ نمبر 3، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ دوستو، عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ خصوصی دعا۔ اے رب کائنات، اس بےتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما۔ اس بےتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے، جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے، وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟
جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے، جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے، وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا، آمین۔ حضرت علی نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ تہجد میں نہ مانگا تو سنیں، جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہے نہ انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا ہی پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ میٹھا کھانے سے تو شوگر کی بیماری ہو سکتی ہے، میٹھا کھانے سے تو شوگر کی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن میٹھا بولنے کی وجہ سے آج تک کسی بیماری کا انکشاف نہیں ہوا۔ تعجب ہے بیماری کے خدشے کے باوجود لوگ ٹھونس کر میٹھا کھاتے ہیں، لیکن میٹھا بولنے میں یقینی فوائد کے باوجود میٹھا نہیں بولتے۔ بے شک اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہو پڑھنے میں انہیں معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں، نمازوں کا اہتمام کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔